وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے تولیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا تولیے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تولیہ لے کر آئیں، فردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ واپس کر دیا۔ تو محدثین نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ آدمی غسل کرنے کے بعد یا وضو کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی روایت۔ یہ روایت دلیل کیسے بن گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استعمال نہیں کیا۔ وہ محدثین کہتے ہیں اصل میں بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، آپ تولیہ کا استعمال کیا کرتے تھے اپنے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے وضو کے بعد بھی اور غسل کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے واقف تھی، اس لیے تو وہ تولیہ لے کر آئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ کا استعمال نہ کرتے ہوتے تو حضرت میمونہ کبھی بھی تولیہ نہ لے کر آتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیوں کر دیا؟ محدثین نے لکھا کہ گرمی کا موسم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کپڑے پہن لیے تاکہ وہ جو پانی ہے اس کی ٹھنڈک آپ بعد میں بھی محسوس کرتے رہیں۔ جس طرح ہم بھی کرتے ہیں، گرمیوں میں ہم ٹاول استعمال نہیں کرتے، اسی طرح ہم کپڑے پہن لیتے ہیں اور تاکہ بعد میں بھی ہمارا جو بدن ہے وہ ٹھنڈا رہے۔ وہ کپڑے بھی یعنی گیلے ہو جاتے ہیں تو آدمی کا بدن ایک راحت محسوس کرتا ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کپڑے پہن لیے، تولیے کا استعمال نہ کیا۔ یا بعض اوقات ہم گرمی کے موسم میں وضو کرتے ہیں تو بعض اسی طرح نیچے کر لیتے ہیں، رومال وغیرہ استعمال نہیں کرتے تاکہ اس کی ٹھنڈک ہم پانی کی محسوس کرتے رہیں، کیونکہ جب کپڑا وہ بھیگ جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بدن کو لگتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر مسئلہ شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ